اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے انسان اور جنات، آبی مخلوقات، جانور، چرند پرند سارے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ آپ کو پہچانتے بھی تھے. اور اللہ نے ایسے ایسے معجزات میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے کہ انسان جب انہیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو آپ کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے میں، آپ کی محبت میں اور آگے چلا جاتا ہے. ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے اپنے اونٹ سے ایک گو باندھی ہوئی تھی. گو سمجھتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں کرلا ہوتا ہے، گو کا شکار کر کے لایا، مری ہوئی، اور کہنے لگا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ پیغمبر خدا ہیں، رسول ہیں، آپ کی طرف وحی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پیغمبر تب مانوں گا جب یہ مردہ گو گواہی دے دے. گو ہے، مردہ ہے، تو ویسے ہی بے زبان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اگر یہ مان جائے، بتاؤ اگر یہ اعتراف کر لے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا بالکل لے آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو خطاب کیا، مردہ گوہ کو آپ نے خطاب کر کے یہ پوچھا کہ یہ بتا میں کون ہوں. تو اس نے آپ کے تعارف سے پہلے ایک بڑا خوبصورت لقب آپ کو دیا. اس نے کہا یا زین من فی السماء والارض، آپ وہ ہیں جن کے وسیلے سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو زینت، خوبصورتی اور رونق عطا ہوئی ہے. اور کہا انت رسول رب العالمین، آپ تمام جہانوں کے رسول ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی رسالت اور نبوت کا اعتراف کیا، وہ کامیاب ہوا. جس نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی بات کا انکار کیا، وہ ناکام ہوا. ایک مردہ گو بھی میرے اور آپ کے نبی کو پہچانتی ہے، ان کی آواز کو پہچانتی ہے، اور ان کی آواز پر آپ کی تصدیق بھی کرتی ہے اور آپ کو خوبصورت لقب کے ساتھ پکارتی بھی ہے. اور یہی حال باقی مخلوقات کا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. وہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، اور آواز کیا دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جب دیکھا تو کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا، لیکن دوبارہ آواز آئی. پھر جب دوبارہ دیکھا تو ایک ہرن تھی جسے رسی سے باندھا ہوا تھا. تو وہ یا رسول اللہ کی آواز لگانے والی وہ ہرن تھی. تو آپ جب اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا ادنو منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہو جائیے، میری بات سنیے. بندھی ہوئی تھی. ام سلمہ فرماتی ہیں آپ قریب ہوئے، آپ نے اس کے قریب اپنا کان کیا اور کہا کہ کیا کام ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ وہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اس آدمی نے شکار کر کے مجھے باندھ لیا ہے، آپ مجھے کھول دیں، میں جاؤں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ اگر تو گئی اور واپس نہ آئی؟ اس نے کہا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ سے وعدہ کروں اور پورا نہ کروں؟ آپ تو دونوں جہانوں کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ اگر میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کا عذاب ایسے ہی آئے جیسے کسی ناجائز بطہ خور پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھولی، وہ گئی، آپ انتظار میں تھے، تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی، آپ نے دوبارہ اسے رسی سے باندھ دی۔ اتنے میں وہ آدمی بھی آ گیا جس نے شکار کیا تھا اور اسے باندھا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، حکم ہے تو فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ اسے آزاد کر دو۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں نے ابھی شکار کی ہے، آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے آزاد کیا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس کے پیغمبر بھی ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تھا، پہچان تھا۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جھوٹا وعدہ کرنے والا کتنا بڑا اللہ کا مجرم بنتا ہے، کہ اس ہرن نے بھی کہا کہ میں وعدہ جھوٹا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آپ سے کروں، آپ دونوں جہانوں کے پیغمبر بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ بن ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جنت البقیع سے واپس آئے تو راستے میں ایک بیڑیا بیٹھا ہوا تھا، آپ اس کے قریب ہوئے، وہ اپنی زبان میں اپنی آواز میں کچھ بولنے لگا، تو آپ نے صحابہ سے کہا یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی حصہ ان بکریوں میں سے متعین کر دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیڑیا جانوروں میں سے وہ خونخوار جانور ہے جو کھاتا کم ہے، نقصان زیادہ کرتا ہے۔ شیر بھی شکار کرتا ہے لیکن شیر کو صرف ایک بکری چاہیے، بیڑیا کی عادت کیا ہے، وہ پورے ریوڑ کا نقصان کرے گا اور اس میں سے تھوڑا سا کھائے گا۔ تو آپ نے کہا یہ آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ مقرر کر دو تو میں تمہارا نقصان نہیں کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے، کتنا اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ تو آپ نے کہا چرنے والے جانوروں میں سے ایک بکری اس کو دے دی جائے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سال میں ایک بکری اگر اس کو دیں تو پھر ہمارا بڑا نقصان ہوگا، ہم اس پہ راضی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیے کو اشارے سے کہا کہ تم سے جو چھینا جا سکتا ہے تم ان سے چھین لینا، یہ خود اپنی خوشی سے دینے کے لیے راضی نہیں۔ تو دیکھیے کہ بیڑیا بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اپنی شکایت کرتا ہے، اپنا مسئلہ بتاتا ہے، اور آپ اس کی بات سنتے بھی ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کو بتا کے پھر دوبارہ اس کو جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے معجزات روایت کرتے ہیں کہ ان کو سن کر ایمان میں تازگی بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پیغمبر خدا اور پیغمبر رسول ہونے کی گواہی بھی ملتی ہے۔ یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ 3 معجزے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے ایک اونٹ کو دیکھا جس پر پانی لادا جا رہا تھا۔ پہلے دور میں کنویں پہ لوگ جاتے تھے اور پانی کنویں سے نکال کے اونٹوں پہ لاد کے لایا کرتے تھے۔
تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اونٹ کے قریب ہوئے تو اس نے اپنی گردن آپ کے مبارک قدمین میں رکھ دی اور بلبلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوئے، پوچھا اس کا مالک کون ہے، کہاں ہے؟ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ تو آپ نے کہا یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ اونٹ نہیں بیچ سکتا ہوں، ہمارے گھر کے پاس اس کے علاوہ کمانے کا کوئی ذریعہ سورس نہیں، یہی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری آمدن، ہمارے گھر کا چولہا جل رہا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بیچ نہیں سکتا، لیکن تحفے کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے تحفہ نہیں چاہیے، تم بیچ دو تو پھر میں تم سے لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بیچ نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر اونٹ تحفے کے طور پہ نہیں لی۔ کس لیے نہیں لیا؟ کہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہی صرف یہ اونٹ تھا۔ پیسوں سے خرید لیتے تو پیسوں سے وہ کوئی اور اونٹ لے لیتے، کوئی اور چیز لے لیتے جن سے ان کا ذریعہ آمدن بن جاتا، ہدیہ نہیں لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ ذریعہ معاش تمہارا یہ ہے، اب آئندہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے، اس نے مجھے شکایت کی ہے چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم آگے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، تو جب آپ محو استراحت ہوئے، آرام فرمانے لگے، دھوپ آئی تو ایک درخت آپ کے حکم کے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر چیرتا ہوا آیا اور اس نے آپ پہ سایہ کر دیا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، آپ بیدار ہوئے تو میں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آرام فرما رہے تھے یہ درخت اپنی جگہ سے ہلا، زمین کو چیرتا ہوا آیا، آپ پہ اس نے سایہ کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو یہ واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درخت نے جب مجھے دیکھا تو اللہ سے اجازت طلب کی کہ وہ میری خدمت کرے اور مجھے آ کے سلام کرے، تو اللہ نے اسے اجازت دی تو وہ میری خدمت میں آیا، اس نے مجھ پہ سایہ کیا، مجھے سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں تیسرا واقعہ اور معجزہ میں نے یہ دیکھا اسی سفر کے دوران کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے بیٹے کو جنات کا سایہ تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اس پہ جنات کا سایہ ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ اس کا علاج کر دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے نتھنے کو پکڑا، ناک کو پکڑا اور کہا کہ اے جن اس میں سے نکل جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ جب سفر سے واپس تشریف لائے تو وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت لے کر آئی اور کچھ دودھ لے کے آئی۔ آپ نے گوشت واپس کر دیا اور صحابہ سے کہا کہ دودھ تم لے لو پی لو۔ صحابہ نے دودھ لیا، پی لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا بیٹا اب کیسا ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد نہ جنات نے اسے تنگ کیا ہے، نہ پریشان کیا ہے، نہ کبھی اس میں مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر تھے کہ جانور جن کے سامنے اپنی شکایت کرتے تھے، درخت جن پہ سایہ کرتے تھے، اور جنات جن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اور اس میں میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق بھی دیکھیے، اس نے آپ کو ہدیہ دینا چاہا، آپ نے اس کی پتلی حالت دیکھ کے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری عورت خاتون وہ اپنی مرضی سے آپ کے لیے بنا ہوا گوشت لے کر آئی، مسلمان تھی، لیکن آپ نے اس سے وہ قبول نہیں کیا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت اپنی حیثیت سے بڑھ کے مجھے دے رہی۔ اور آج کل کا کیا حال ہے؟ یہ جتنے پیر ہیں یہ مریدوں سے نذرانے پکڑتے ہیں اور ان سے جو بیچارے مزدوری کر کر کے ان کو نذرانے دیتے ہیں، اور اس سے یہ اپنی شاہ خرچیاں کرتے ہیں۔
اور اس سے یہ سارے کا سارا اپنا نظام چلاتے ہیں، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوددار تھے اور اپنے صحابہ کا یوں خیال رکھنے والے تھے۔ اور حدیث مبارکہ جسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا، اور فرماتے ہیں کہ ایسے آ کے چھپا جیسے کوئی ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، سہما ہوا ہے اور وہ پناہ لے رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا، تجھے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو بات ارشاد فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا جھوٹ تجھے نقصان دے گا، اگر سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا۔ اور کہا کہ سن، اس روئے زمین پہ میری ذات ایسی ہے کہ جو میری پناہ میں آتا ہے اللہ بھی اس کو پناہ دے دیتا ہے، اور کہا کہ جو میری پناہ میں آ جاتا ہے وہ دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے بچ بھی جاتا ہے، اس لیے تو نے اس پیغمبر کی پناہ لی ہے جس کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی خوف اور خطرہ نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کے مالک اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اللہ نے بنائے اس لیے کہ اس کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کھایا جائے، تو آپ نے کہا کہ اس کا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اپنے مالکوں سے بھاگ کے آیا ہے اور 3 دن ہو گئے ہیں یہ مجھے تلاش کر رہا ہے کہ تاکہ میں اپنا کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھوں۔ اور کہا اس کی اصل شکایت یہ ہے کہ اس کے مالک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو جب بھی یہ ملے گا انہوں نے اس کو ذبح کر دینا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اونٹ کے مالک بھی تلاش کرتے کرتے آگے، صحابہ کہتے ہیں وہ اونٹ پھر خوفزدہ ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا۔ مالک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے اس کو تلاش کر رہے ہیں، یہ بھاگ رہا ہے اور ہمیں مل نہیں رہا، آج مل گیا ہے۔ تو آپ نے کہا اس نے تمہاری شکایت کی ہے اور بہت بری شکایت ہے۔ تو انہوں نے کہا فرمائیے یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا سٹوری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا شکایت ہے؟ تو آپ نے کہا اس کی شکایت یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کئی سال ان کا کام کرتا رہا ہوں، ان کے پاس پلا بڑا ہوں، گرمی کا موسم آتا تو یہ مجھ پہ سفر کرتے، گھاس ملتا کھانے کو، پانی ملتا، میں ان کے ساتھ چلتا، سفر میں ان کا ساتھ دیتا۔ سردی کا موسم آتا، چارہ کم ہو جاتا، خشک ہو جاتا، لیکن میں پھر بھی ان کا کام کرتا، ان کے ساتھ سفر پہ جاتا، باوجود کہ مجھے کھانے کو پورا نہیں ملتا تھا۔ اور کہا کہ جب میں سفر کے قابل نہیں رہا، تھوڑا کمزور ہو گیا، تیز چلنے سے قاصر ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اسے نسل کی افزائش کے لیے رکھ لیا جائے، اب اس پہ سفر نہ کیا جائے، بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو آپ نے کہا اب یہ کہتا ہے کہ پھر میرے ذریعے سے اللہ نے ان کو کئی اونٹ دیے جو جوان بھی ہوئے، ان کی خدمت کرنے لگے، ان کے کام آنے لگے۔ پھر وقت گزرا اور پھر اب جب میں اس قابل بھی نہیں رہا تو اب یہ کہتے ہیں اس کا گوشت کھا لیا جائے، اس کو ذبح کر لیا جائے اس سے پہلے کہ یہ مر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالکوں سے پوچھا کہ بتاؤ مسئلہ ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پوری سٹوری اپنی زندگی کی رکھ دی آپ کے سامنے۔
شکایت بالکل اس کی بجا ہے اور ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جو مزدور اپنے مالکوں کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کرے تو کیا پھر اس کی یہی جزا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے زندگی بھر ہمارا کام کیا، ہمارا ساتھ دیا، سفر میں، حضر میں، پھر نسل کی افزائش میں، پھر یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو یقیناً اس کی یہ جزا تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ ہمارے پاس بھی ملازم ہوتے ہیں اور بڑا بڑا عرصہ کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ تھوڑے بوڑھے ہو جائیں یا کام کے قابل نہ رہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں فارغ کر کے نیا بندہ رکھ لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے عرصہ دراز تک تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے ساتھ وفاداری کی ہے، تو اس کی وفاداری کا یہ صلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تم ذبح کرو اور اس کا گوشت کھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مالکوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ بھی شکایت ہے، اس سے پہلے بھی تم اس کو ذبح کرنے لگے تھے، یہ بھاگ گیا تھا، اب تم جو وعدہ کر رہے ہو تمہارے اس وعدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے دل سے اللہ رحم اور احساس کو نکال دیتا ہے، اور مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے اور رحمت اور شفقت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا اب یہ اونٹ تمہیں نہیں ملے گا، تم اس طرح کرو کہ یہ مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے۔ تو آپ نے 100 درہم میں وہ اونٹ خرید لی، اور جب خریدا تو آپ نے اونٹ کو کہا کہ اب جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دی، اب نہ تجھے کوئی پکڑے گا، نہ مارے گا، نہ تجھ پہ بوجھ لادے گا، اور نہ ہی تجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ تجھے ذبح کیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ بڑا خوش ہوا، خوشی سے اس کے آنسو چھلکنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس اس نے منہ کر کے کچھ آواز نکالی جیسے اونٹ بولتا ہے، تو آپ نے کہا آمین۔ بڑی مزے کی بات ہے، ذرا توجہ سے سننی۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس نے دوسری دفعہ آپ کے کان کے قریب اپنا منہ کر کے کچھ بولا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسری دفعہ وہ بولا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ پھر چوتھی دفعہ بولا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ ایک ایک بات نوٹ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ سے کیا کہا؟ 4 مرتبہ اس نے آپ سے کوئی بات کی اور چاروں مرتبہ آپ نے آمین کہا، تو بات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے تمہیں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، تو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا دی کہ اللہ آپ کو اپنے شایان نشان اسلام اور قرآن کی طرف سے ایسا اجر اور صلہ عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری دفعہ اس نے منہ اپنا میرے قریب کیا اور اس نے یہ کہا کہ جیسے آپ نے میرا خوف دور کر دیا ہے، مجھے امن عطا کر دیا ہے، اب مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو بھی اسی طریقے سے قیامت کے خوف سے، قیامت کے خطرات سے محفوظ کر دے۔ کیسی خوبصورت دعائیں اس نے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے تیسری دفعہ اپنا منہ میرے قریب کیا اور اس نے کہا کہ اللہ رب العزت دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ کرے جیسے آپ نے میرا خون محفوظ کیا ہے، مجھے ذبح ہونے سے بچایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اور کہا کہ آخری دفعہ
جب اس نے دعا دی تو وہ دعا یہ تھی کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی امت میں اختلاف نہ پیدا ہونے دے، آپ کی امت میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اور امت آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ دعا دی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مجھے اپنی وہ دعا یاد آ گئی جو میں نے اپنی امت کے لیے کی تھی۔ یہی دعائیں میں نے اپنی امت کے لیے کی تھی۔ اللہ نے میری پہلی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، لیکن آخری دعا کہ امت میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ اور جبریل امین میرے پاس تسلی دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی امت میں اختلاف بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، ایک دوسرے کی یہ گردنیں بھی کاٹیں گے، جو ہونے والا ہے اللہ اسے لکھ چکا ہے، لیکن آپ کی باقی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے وہی دعائیں کی، مجھے وہی دعائیں دیں جو میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے مانگا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی جو خواہش تھی، میرے اور آپ کے پیغمبر کی جو دعائیں تھی، اس اونٹ نے وہی دعائیں میرے اور آپ کے پیغمبر کو دی۔ آج ہم بھی سوچیں، ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے پیغمبر کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا اپنے پیغمبر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ اور ایک بڑا خوبصورت درود مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑا پسند کیا، جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ، کہ اللہ رب العزت ہماری طرف سے ہمارے پیغمبر کو وہ جزا دے، وہ بدلہ عطا کرے جو آپ کے شائن نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس دعا کو پڑھتا ہے، جو اس درود پاک کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے ان گنت نیکیاں عطا کرتے ہیں جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ تو اس درود پاک کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر جیسے جانور شکایت لے کے جاتے تھے، جیسے جانور اپنا شکوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، میرے اور آپ کے لیے بھی ایک راستہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے امتی گناہ کریں اور وہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں